حضرت ابی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا مجھے کھانے کی کوئی چیز دیتے، میں دوسروں کو کھلا دیتا۔ انہوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے مجھے مارا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ میں تو اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب تم دونوں کو ملے گا۔ صحابہ اپنے غلاموں کا اس طرح خیال رکھتے تھے جس طرح اولاد کا خیال رکھا جاتا، اسی لیے ابی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کھانے کے لیے عمدہ چیزیں دیتے تھے۔ ابی اللحم کا اپنے غلام کو اس سخاوت سے منع کرنا شفقت کی بنا پر تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو چیز انہیں دی جاتی ہے وہ خود کھائیں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ سخاوت کی بنا پر اپنی چیز دوسروں کو دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ پسند فرمایا۔ ثواب میں شراکت اس وجہ سے ہے کہ سخاوت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی تھی اور مال صحابی کا تھا۔ بنو غبر قبیلے کے ایک فرد عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سال ہمارے ہاں قحط پڑ گیا۔ میں مدینے آیا، وہاں ایک کھیت میں چلا گیا اور کچھ خوشے توڑ کر دانے نکال کر کھا لیے اور کچھ اپنی چادر میں ڈال لیے۔ کھیت والے نے آ کر مجھے مارا اور میرا کپڑا بھی چھین لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا، کھیت کے مالک سے، کہ یہ شخص بھوکا تھکا ہوا، تو نے اسے کھانا بھی نہیں کھلایا، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو نے اسے تعلیم نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس شخص نے کپڑا واپس کر دیا۔ آپ نے اسے ایک آدھ وسق غلہ بھی دلوایا۔ ضرورت مند کسی کے کھیت یا باغ سے ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت لے سکتا ہے، البتہ اتنا زیادہ لینا درست نہیں جو ساتھ لے جائے۔ غلطی کرنے والے کے حالات معلوم کر لیے جائیں تو اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت کے مالک کو سزا نہیں دی کیونکہ وہ حق پر تھا، لیکن طرز عمل غلط تھا۔ غلطی کرنے والے کو صحیح عمل بھی بتانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا بھوکے آدمی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا کپڑا بھی واپس دلوایا، اور مستحق آدمی کی مدد بیت المال سے کی جانی چاہیے۔ کسی کی تھوڑی بہت چیز بلا اجازت لے لینا اس چوری میں شامل نہیں جس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس پر مناسب تعزیر کافی ہے، اور خاص حالات میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی چرواہے کے ریوڑ کے پاس سے گزرے تو اس چرواہے کو 3 بار آواز دے، اگر وہ تجھے جواب دے تو ٹھیک، اس سے اجازت لے لے، ورنہ خرابی کیے بغیر بکری کا دودھ حسب ضرورت پی لے۔ جب تیرا گزر کسی باغ کے پاس سے ہو تو باغ والے کو 3 بار آواز دے، اگر وہ اجازت دے تو بہتر، ورنہ باغ کا پھل حسب ضرورت کھا لے لیکن خرابی نہ کر۔ کسی کے کھیت، باغ یا ریوڑ سے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگر مالک موجود نہ ہو تو کوشش کی جائے کہ مالک کو بلا کر اس سے اجازت لے لی جائے۔ اگر 3 مرتبہ پکارنے کے بعد بھی مالک سے رابطہ نہ ہو سکے تو شدید ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بلا اجازت بھی پھل اور دودھ لیا جا سکتا ہے۔ یہ اجازت
محدود ہے، صرف وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب دوسرے جائز ذرائع سے کھانا حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ خرابی سے مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز لے لی جائے، یا پھل اتارتے وقت بے احتیاطی سے کچے پھل ضائع کر دیے جائیں، یا درختوں کو نقصان پہنچایا جائے، یا دودھ لینے کی بجائے بکری کا بچہ ذبح کر لیا جائے۔ یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ کوئی ضرورت مند جس شخص کو کوئی چیز استعمال کر لے اسے ثواب ملتا ہے، خواہ اس کی اطلاع کے بغیر ہی استعمال کی گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل کاشت کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔